حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت آپ نے بتوں کو توڑا تو لوگ آپ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ تو اس وقت کے اندر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جھگڑنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جھگڑنے لگا۔ نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جھگڑا کرنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں اور آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو جو نمرود تھا اس نے ایسے کیا کہ جس بندے کو سزائے موت ہونی تھی، جس قیدی کو سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد آدمی تھا اس کو لا کے پھانسی چڑھا دیا۔ اور نمرود یہ کہنے لگا کہ دیکھیں میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ یہ اس نے اپنی عقل کے مطابق گفتگو کی، اپنی عقل کے مطابق وہ بات کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو نمرود جو ہے وہ اس وقت اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا، وہ حیران رہ گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تیسرا پارہ ہے، اور جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بن کنعان ان کے درمیان جو مناظرہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 70 لاکھ فرشتے سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو 70 لاکھ فرشتے سورج کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر مشرق سے جو ہے وہ طلوع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیں۔ اور تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا کہ ہر روز سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو اے ابراہیم آپ نئے دین کی بات کر رہے ہیں، اپنے خدا سے کہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ یعنی اگر وہ دلیل الٹی کر دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی سوال کر دیتا
تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اپنے خلیل ابراہیم کے پاس کھڑا کیا تھا، اور جبریل امین فرما رہے تھے کہ اے ابراہیم آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا کہ ہر روز سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تم نیا دین لے کر آئے ہو، اپنے خدا سے کہو کہ سورج کو مغرب سے نکالے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہیں۔ اگر آپ نے جو وہ گھبرا گئے تو یہ آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا۔ آپ نے اس کی دلیل کے جواب کے اندر کہنا ہے کہ جو میرا رب ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالنے پر بھی قادر ہیں۔ اگر تو مجھے یہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تمہارا خدا جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکالیں، تو واقعی ہی اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہر روز سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہر روز سورج کو مغرب سے بھی پھر دوبارہ جو ہے وہ طلوع کر سکتا ہے۔ خیر یہ بات اس نے نہ کی، اور ضمناً میں نے آپ کو ایک بات یہ بتائی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ثابت ہو گئی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو جو کافر تھا نمرود بن کنعان تھا، وہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، اور وہ شکست کھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس کے بعد تفسیروں کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ نمرود کی قوم اور نمرود انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک 4 دیواری بنائی جو آج کے دور کے اندر 3 کلومیٹر ہے، جس کا فاصلہ 3 کلومیٹر تھا۔ وہ 4 دیواری بنائی اور قوم کو کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں جمع کرو۔ پوری قوم 1 مہینے تک اس 4 دیواری کے اندر لکڑیاں جمع کرتی رہیں۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد نمرود نے ایک منجنیق تیار کی، جس کو ہم آج کے دور کے اندر کرین نما کہتے ہیں، اور اس منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر بٹھایا، اور اس کے ذریعے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ کے اندر تشریف لے جانے لگے، منجنیق کے اوپر تھے، تو تفاسیر میں آتا ہے جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام حل لک حاجۃ، کیا کوئی حاجت ہے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میں جس رب کو مان رہا ہوں میں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، ونعم الوکیل، اور اللہ تبارک و تعالی میرا کارساز ہے۔ آج بھی علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پریشانی کے اندر ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ادا کریں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے گھبرائے نہیں کہ جو آگ 3 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی اور بلندی تک جو ہے وہ تھی، مفسرین کہتے جو پرندہ وہاں سے گزر جاتا وہ جل جاتا، اور اتنی بڑی آگ کو دیکھ کر انسان گھبرا ہی جاتا ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی گھبرائے نہیں، اللہ پر توکل تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تشریف لے گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، جو کہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، اور مزاج اور طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان پریشانی اور مشکل وقت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مزاج اور طبیعت سے نکل گئے اور اپنی فطرت سے نکل گئے اور آپ گھبرائے نہیں، آگ کے اندر تشریف لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی بھی بن جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی۔ یہاں پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بردا تو ٹھنڈی ہو جا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوسرا لفظ سلامن ہے، ٹھنڈک کے ساتھ سلامن کے لفظ نہ کہتا تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ ٹھنڈک جو ہوتی ہے ٹھنڈک وہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈک بننا ہے، سلامتی والی، جس طرح ایک بندہ اے سی کے اندر ہوتا ہے کہ ایسے لگنا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہونا ہے، تیری تاثیر ختم بھی ہو جائیں، اور اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو تکلیف ہوں، تکلیف نہیں دینی، سلامتی والی ٹھنڈک جو ہے وہ ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ آگ کا کلر ویسے ہی رہا جیسے آگ کا کلر ہوتا ہے، لیکن آگ کے اندر سے جو اس کی تپش والی جلانے والی جو صفت تھی، مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر ایسی ایک قوت پیدا کر دی تھی کہ آگ جو ہے وہ اس نے آپ کے جسم مبارک کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، یعنی ایک ایسی طاقت عطا کر دی، روحانی طاقت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر کہ جس کی وجہ سے آگ جو ہے اس نے آپ کے جسم مبارک کے اوپر کوئی اثر نہ کیا۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ ایک طرف 3 کلومیٹر آگ پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ آگ اوپر ہوتی ہے تو پرندے جل جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی عمر ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کی عمر 16 سال تھی، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 26 برس تھی، کہ اتنی جوانی، کڑیل جوانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تشریف لے گئے تو پھر اس آگ کے اندر 1 دن نہیں رہے، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 7 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے، اور وہ آگ جو آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت جبریل امین، مفسرین کہتے ہیں جبریل امین ایک جنت سے آپ کے لیے جبہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جبہ پہن لیا اور کہتے یہی جبہ پھر نسل در نسل، یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو دیا اسحاق کو، انہوں نے آگے اپنے بیٹے کو دیا، پھر یہ چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ کرتا جسے ہم کہیں جبہ کہہ لیں، وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کو لے کر جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کرتا جو تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جبریل کے ہاتھوں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا، وہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے گلے کے اندر تعویذ کے طور پر پہنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کرتے کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں کے اندر گئے تو اس کرتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور پھر اسی کرتے کو حضرت یوسف علیہ السلام ساری زندگی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جس وقت ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ میرا یہ کرتا لے جائیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأت بصیرا، اور جا کر یہی کرتا والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر رکھنا، یہی کرتا جا کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ لگانا، یأتی بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بینائی عطا فرمائے گا۔ خیر، یہاں تک کہ اگر ہم رہے اسی موضوع کے اوپر تو بڑی دور تک باتیں چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تھے تو آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت جیسا باغ پیدا کر دیا، مفسرین کہتے ہیں
اور اسی آگ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کی اس وقت بھی تسبیح یہی تھی۔ آپ فرماتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ۔ ابھی بھی کوئی بچہ گر جائے تو مائیں کیا کہتی ہیں؟ حسبی اللہ۔ تو یہ ایک تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پیرانے طریقت ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو یہ بتاتے ہیں، اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو یہ تسبیح ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ پڑھا کرو حسبی اللہ کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں جو ہے دور فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آگ سے باہر تشریف لائے، اور پھر آپ یہ واقعہ عراق کے اندر ہوا۔ عراق کا شہر تھا بابل، آج بھی اس جگہ پر انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے، اور کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ہر طرف سبزہ موجود ہے، لیکن جس جگہ آگ جلائی گئی 4000 سال گزر چکے ہیں، آج تک دوبارہ اس جگہ سے دوبارہ سبزہ جو ہے وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوا۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر وہاں پر رہیں، اور رہنے کے بعد ایک مرتبہ آپ صبح کے وقت کے اندر ایک دریا کے کنارے پر گئے۔ تیسرا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ جب آپ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جانور دریا کے کنارے پر مرا ہوا ہے۔ جب پانی دریا کا چڑھ جاتا ہے تو پانی کے اندر کے جو جانور ہیں وہ اس مردہ جانور کو کھاتے ہیں، اور جب پانی اتر جاتا ہے تو خشکی کے جانور آ کر اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 دن یہ کیفیت دیکھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں رب ہوں اور خدا ہو کر مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں؟ کیا تم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کی باری تعالیٰ ہاں مجھے یقین ہے تو اس بات پہ قادر ہے، لیکن یہ سوال اس لیے کیا ہے ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میں اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ جو خشکی کے درندے کھا رہے ہیں، اسی طرح سمندر کے درندے جو اس مردہ جانور کو کھا رہے ہیں، تو ان کو ان کے پیٹوں سے قیامت والے دن کس طرح زندہ کرے گا؟ یعنی جب یہ میں چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے گا اور مجھے یقین کامل ہو جائے گا کہ جو رب جو ہے ابھی زندہ کرنے پر قادر ہیں تو وہ رب جو ہے قیامت والے دن انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اب 4 پرندے لے لیں، 4 پرندے لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، آپ ان کو پالیں اور اپنے ساتھ مانوس کریں۔ وہ 4 پرندے کبوتر، مور، مرغ اور کوا تھے۔ آگے کتابیں پڑھیں تو بڑی بڑی ان کی ہسٹری ہیں کہ یہ 4 پرندے کیوں کہے گئے، اور تصوف والے علماء اپنی جگہ ان کی توجیحات بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے، ظاہر بات 50 منٹ ہو چکے ہیں، ہم نے کچھ اور بھی بیان کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 4 پرندے لے لیں، 4 جانور لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، آپ ان کے ساتھ پیار کریں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کی پرورش کریں۔ جیسے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جانور بھی لیں، آپ ان کو 2-4 دن کوئی دانہ ڈالیں تو وہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کے پاؤں پہ لپٹ جائیں گے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم ان 4 جانوروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، پھر ان کے پر اکھیڑ کر ان کا کیما کریں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ لیں، 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھیں۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر آپ ان 4 کے نام لیں، ان 4 کے الگ الگ نام لیں جن کے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، جن کا آپ نے کیما کیا ہے، اور کیما بھی آپ نے 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھا ہے، اور آپ ایک ایک جانور کا نام لیں۔
آپ مرغ کہیں گے تو چاروں پہاڑوں سے اس کے اجزاء اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر مرغ بن کر مرغ ہی آپ کے پاس آئے گا۔ آپ مور کہیں گے، مور کو آواز دیں گے، چاروں پہاڑوں سے قیمے کے ٹکڑے ان کے اجزاء مل کر وہ مور ہی آپ کے پاس آئے گا۔ کوے کو بلائیں، کبوتر کو بلائیں، مثلا جس کو بھی آپ بلائیں گے، ثم ادعوہن، آپ ایک ایک کا نام لے کر ان کو بلائیں، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ 4000 سال پہلے یہ سارا کلام ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور ابراہیم آپ کا لقب ہے خلیل۔ ابراہیم جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب مبارک ہے خلیل، اور خلیل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے دل اور دماغ کے اندر، خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں لغت کی کتابوں میں خلیل کا معنی یہ لکھا ہے، خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل اور دماغ کے اندر اپنے محبوب کے علاوہ کسی کا خیال ہی نہ آ سکے، جس کے دل اور دماغ میں اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی محبت کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کہ جس کے دل میں کسی کا خیال ہی نہ آ سکے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا یأتینک سعیا، اے ابراہیم میں نے تمہاری آواز کے اندر اتنی کشش پیدا کر دی ہے، میں نے تمہاری آواز کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دی ہے، اب جس کا نام لے کر بلائیں گے وہی چیز آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی۔ ذرا دیکھیں اللہ کی قدرت۔ فرمایا کہ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جس طرح میں ان جانوروں کو اس طرح جو ہے وہ زندہ کرنے پر قادر ہوں، اسی طرح کل قیامت والے دن میں انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں گا۔ تو بات یہ چلی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر کتنی تاثیر رکھی تھی، اس حوالے سے ایک دو چیزیں بات سماعت فرمائیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کے حران چلے گئے۔ حران کے اندر آپ کا چاچا تھا، اس نے اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مصر چلے گئے، اور مصر کے اندر اس وقت امالیک کی حکومت تھی۔ وہ ظالم بادشاہ کا واقعہ بھی میں نے آپ کو پچھلے جمعے بیان کیے، جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ خیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے نکلنے لگے تو اس نے پھر آپ کی خدمت کے اندر ایک لونڈی پیش کی جس کا نام تھا ہاجرہ، حضرت سیدہ ہاجرہ سلام، نام ان کا کوئی اور ہے لیکن آپ کو ہاجرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی پیش کی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں مصر کے اندر رہنا ہے یا میرے ساتھ آگے ہجرت کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے خلیل، اے ابراہیم، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کی ہجرت کو اتنا قبول کیا کہ آج قیامت تک علماء آپ کا نام جب بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت ہاجرہ، حضرت ہاجرہ۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ملک شام کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر ملک شام کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے لگے، حضرت سارہ رہنے لگیں، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ رہنے لگیں، تو آپ کو پتہ ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی، 86 برس۔ اور ان کے دوسرے بیٹے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بعض نے 98 سال لکھی اور بعض نے 99 سال، یعنی 99 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ خیر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں ان کو کسی اور جگہ پر چھوڑیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو مکہ کے اندر لے کر آئے۔ کہاں پر لے کر آئے؟ مکہ المکرمہ کے اندر۔ یہ جس جگہ آج کل خانہ کعبہ شریف ہے، آج سے 4000 سال پہلے، 4000 سال پہلے اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر آئے۔ جب آپ ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ
انہوں نے عرض کی کہ اے میرے سرتاج، یہاں پر آپ مجھے کس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ 13واں سپارہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اس وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ وادی ایسی ہے بواد غیر ذی زرع۔ میں زبان کی تاثیر کی بات کر رہا تھا تو اس وجہ سے میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ وادی ایسی ہے غیر ذی زرع، یہاں پر کوئی کھیتی کا نام و نشان موجود نہیں، لیکن چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ آج 4000 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کو مکہ کے اندر، اس جگہ کے اندر اور اس پورے ایریے کے اندر کہیں بھی آپ کو کوئی کسی قسم کی کھیتی نظر نہیں آئے گی۔ آپ طائف کے اندر چلے جائیں، طائف کے اندر باغات ہیں، سبزیاں ہیں، چیزیں ہیں، پوری دنیا سے پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ ہر چیز مکے کے اندر جاتی ہے، لیکن جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام لیا تھا بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر تیرا حکم تھا کہ ابراہیم میں اپنی اولاد کو، بیوی کو اس جگہ پر چھوڑ کے آ کہ غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی کا نام و نشان موجود نہ ہو، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے محرم حرمت والے گھر، تیرے مقدس گھر بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہاں پر ہے؟ بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ میری اولاد اور میری بیوی، میرے گھر والے تیری نماز پڑھتے رہیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، دو دعائیں کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر، دو دعائیں۔ پہلی دعا یہ کہ اللہم فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، فاجعل افئدۃ من الناس، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر مکہ کی محبت ڈال دیں، لوگوں کے دلوں کے اندر مکہ کی محبت ڈال دیں۔ کیسی ایک دعا یہ ہے، ابھی آپ نے خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا، وہ ہم اگلے جمعے حج کے سارے پروسیس جو ہے جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا جو مراحل وہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو آپ نے پہلی مرتبہ جب آئے ہیں اس وقت دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی محبت کو پیدا کر دیں، لوگوں کے دل جو ہے ان کے اندر تیرے گھر کو دیکھنے کی جستجو پیدا ہوں، اے اللہ لوگوں کے دل مکے کی طرف مائل کر دیں۔ آج کل آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے حاجی حضرات جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ سرکاری جو ہے وہ ہے 12.5 لاکھ، اور جو پرائیویٹ جو ہے حج جو لوگ کوٹے پہ جا رہے ہیں وہ 20 لاکھ سے 30 لاکھ تک کا کوٹا ہے، نارمل کوٹا 25 لاکھ ہے، 24-25 لاکھ کا۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی ہوائی جہازوں پر جا رہے ہیں، اسی طرح کوئی بحری جہاز وہاں پر آ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، ساری زندگی کمائی کر کے جمع پونجی جوڑ کر اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دل کے اندر تمنا لے کر جا رہے ہیں کہ اے اللہ اپنی طرف سے ہماری حاضری قبول و منظور فرما۔ حاجی حضرات اس وقت فلیٹیں جا رہی ہیں، کوئی دنیا کے کس کونے سے ہم پڑھتے ہیں، کوئی پیدل آتا ہے، کوئی بحری جہازوں کے اوپر آ رہا ہے، کوئی اسی طرح ہوائی جہاز۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے ابراہیم حضرت خلیل نے دعا کی تھی فاجعل افئدۃ من الناس۔ مجھے پتہ ہے وقت ہو گیا، لیکن یہ جملہ مکمل سن لے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل اس مکہ کی طرف مائل کر دے، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، تہوی الیہم، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تیرے گھر کی طرف آئیں، تیرے گھر سے محبت کرنے کے لیے اس طرف رجوع کریں۔ تو ہوا یہوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ تیرے گھر میں آنے کی تمنا کریں، خواہش ان کے دلوں کے اندر۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہوائے نفس، خواہش کو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں تیرے گھر کو دیکھنے کی دلوں میں خواہش پیدا کر لیں۔ دنیا کے اندر رہ کر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے یا اللہ میں تیرا گھر دیکھوں۔ ایک دعا یہ تھی۔ دوسری دعا وارزقھم من الثمرات، اے اللہ تیرے حکم سے اس جگہ پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ورزقھم من الثمرات، اے اللہ ان کو ہر طرح کے پھل عطا کرنا۔ یہ نہ کہا ثمرہ،
ثمرات جمع مؤنث کا صیغہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ دنیا جہاں کے ہر پھل، دنیا جہاں کے ہر پھل اے اللہ تو اس نسل کو عطا کرنا، مکے کے رہنے والوں کو عطا کرنا، جو یہاں مہمان تیرے بن جائیں ہیں، ضیوف الرحمان بن جائیں، جو مکے کے مکین بن جائیں، مکے کے اندر رہنے والے آئیں۔ یا اللہ جو بھی مہمان آئیں تو تو نے ان کی مہمان نوازی اس طرح کرنی ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ تو نے ان کو پھل دینے ہیں تاکہ تیری نعمتیں یہاں پر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کوئی کھیتی موجود نہیں، لیکن تیری نعمتیں پھل استعمال کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ جب تیری نعمتیں کھائیں تو تیرا شکر ادا کریں، تیرا کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ آج بھی جب حاجی حضرات وہاں پہ جاتے ہیں، ایسا پھل تو ہم نے یہاں پاکستان کے اندر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اب شہروں کے اندر چلے جائیں، ہم نے تو وہاں پر بھی ایسا پھل نہیں دیکھا۔ یقین کر لیں کہ جیسا پھل ہم نے مکے کے اندر دیکھا، اور انسان کی آنکھیں اس طرح پھٹ جاتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں، ایسی صاف ستھری، ایسا نظام قدرت کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور پھر آگے دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے اور جو تھوڑا سا پانی تھا اور جو چند ایک کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے 1000 مرتبہ علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کی تلاش کے اندر، آپ جو ہے پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے کو وہاں پر لٹاتی ہیں، اور کبھی آپ ایک پہاڑی ہے صفا، اس طرف پہاڑی ہے صفا اور دوسری طرف ہے مروہ، کبھی آپ صفا کی طرف جاتی ہیں اور کبھی آپ مروہ کی طرف جاتی ہیں، کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف۔ آج بھی عمرہ کرنے والا حاجی ہوں یا حج کرنے والا حاجی ہوں، جب وہ خانہ کعبہ کے طواف سے جیسے ہی فارغ ہوتا ہے تو اسی وقت ساتھ ہی صفا پہاڑی سامنے نظر آتی ہیں۔ حاجی حضرات وہاں پہ جاتے ہیں، صفا سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں، اپنا سعی شروع کرتے ہیں اور مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر مروہ سے پھر صفا کی طرف آتے ہیں، 14 چکر لگاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کہ کاش مجھے اس پہاڑی پہ جاتی ہوں، شاید مجھے کوئی قافلہ نظر آ جائے، اس پہاڑی کے اوپر جاتی شاید مجھے کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں۔ جب 14 چکر لگا چکی، 14ویں مرتبہ جا رہی تھی، دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ رو رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی ایڑیاں جو ہے وہ زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں تشریف لائیں، اور آپ نے اسی وقت تھوڑی تھوڑی ریت جمع کی اور آپ نے فرمایا زم زم۔ کیا فرمایا؟ زم زم۔ حاجی کوئی چیز لے کر آئے یا نہ آئے، لوگ زمزم ضرور لے کر آتے ہیں۔ جتنا مرضی بندہ ہو، بندہ بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سال میں کئی مرتبہ جاتے ہیں، کئی لوگ زندگیاں گزر گئی ہیں وہاں پہ جاتے آتے ہیں، اور ان کی روٹین بن جاتی ہے، کہتے ہیں چلو شاپنگ یہاں سے کیا کرنی ہے، پاکستان میں شاپنگ کریں گے، لیکن تبرک کے طور پر وہاں سے مکے جائیں یا مدینے جائیں لوگ زمزم ضرور لے کر آتے ہیں۔ زمزم کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، یہ ویسے اجمی لفظ تھا، عربی میں استعمال ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ سریانی زبان کا لفظ ہے یہ۔ تو زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم پانی کو زمزم نہ کہتی تو پوری روح زمین کے اوپر یہ پانی پھیل جانا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم ایک ایسا پانی ہے کہ جو بندہ جو نیت رکھ کے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ زمزم بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن ادب کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ہو سکے تو اسے چاہیے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے ایڑیوں سے رگڑنے سے زمین سے تبرک نکلا ہے۔ اور حاجی حضرات اب دیکھیں اس دفعہ تعداد جو گورنمنٹ کی طرف سے چل رہی ہے نا، ابھی تک کی جو ہے وہ 32 لاکھ حاجی ہیں اس سال کے جنہوں نے حج کرنا، ان کی تعداد 32 لاکھ ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، اور لاکھوں کم
کم از کم 32 لاکھ بوتلیں بھی لے کر آئیں تو کم از کم کتنا یہ پانی بن جاتا ہے، اور سارا سال لوگ عمرہ کرتے جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ربیع الاول ہوا تو وہاں پر اس وقت 1 کروڑ تعداد بن گئی تھی جنہوں نے اس سال عمرہ کیا ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں پانی لے کر آتے ہیں، اور سائنسدان جو ہے وہ حیران ہیں، کہتے ہیں وقت زیادہ ہو گیا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پانی ایسا زمزم دنیا کے کسی خطے میں لے جائیں، دنیا کے کسی ایٹماسفیئر کے اندر لے جائیں، کسی آب و ہوا کے اندر لے جائیں، کسی جگہ پر جا کر اس کو 1000 سال بھی رکھ دیں، نہ تو اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ یہ آب زمزم کا رنگ بدلتا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر، ہمارے گھر میں آج بھی ہے، تو جب لوگ لے کر آتے ہیں سارا سال اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر اس کی تاثیر دیکھیں، ایک قطرہ بھی زمزم کا، ایک قطرہ بھی آپ پورے ٹب کے اندر بھی ڈال دیں، جو تاثیر اس کی ہوگی وہی تاثیر دوسرے پانی کی بھی بن جائے گی۔ آپ اس پانی کو بھی، یعنی یہاں پر جو حاجی حضرات لے کر ایک بوتل ملتی ہے، ایک بندے کو ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک بوتل، لیکن یہاں پر آ کر انہیں پورے محلے میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، مکس کر لیتے ہیں پانی۔ تو جب آپ مکس کرتے ہیں تو جس کو آپ نے مکس کیا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس بوتل کو بھی آپ پورا سال رکھ کر دیکھ لیں، نہ تو اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ اس کی خوشبو بدلے گی، اور نہ اس کی تاثیر بدلتی ہے۔ جیسے ہی آپ پیتے ہیں، دنیا کا کوئی پانی ہو، اگر آپ کھڑے ہو کر پئیں تو میڈیکل کہتی ہے، حکمت کہتی ہے، فوراً وہ پانی انسان کے گھٹنوں میں آتا ہے اور انسان کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن آب زمزم ایسا ہے، شریعت نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے، جب تو نے پانی پینا ہے، پانی کی تاثیر یہ ہے، یہ پاؤں تک جاتا ہے، جب تو پیے گا تو اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کے پیے گا، سنت سمجھ کے پیے گا، تبرک سمجھ کے پیے گا، تیرے جسم میں جہاں جہاں سے یہ پانی جائے گا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کوئی نہاتے ہیں اور کوئی اپنے چہروں کے اوپر پانی، نبی پاک نے فرمایا طواف کرنے کے بعد زمزم ضرور پیا کرو، جو بچ جائے اس کو اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سروں کے اوپر ضرور لگایا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ حج کے موسم آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے حج کے کوئی احکامات وہ بیان کریں گے، خانہ کعبہ کی تعمیر بیان کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق